نبوت وہ ملی جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں ملی، رسالت وہ ملی جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں ملی، نسب وہ ملا جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں ملا۔ ایسے ہی اخلاق اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ عطا فرمائے کہ آپ سے پہلے کسی کو وہ اخلاق نہیں ملے۔ ہر نبی عالی اخلاق، ہر نبی کے اخلاق بلند، مگر بلندی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ اخلاق کی بلندی عطا فرمائی کہ اس اخلاق کی اللہ نے قسمیں کھائیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے آپ کو عالی اخلاق عطا فرمائے۔ اور ایک روایت میں ہے، اخلاق کی ایک جھلک دکھاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ایک یہودی سے آپ نے چند دینار قرضہ لیا، اور جو آپ قرضہ لیتے تھے شاید اپنی ذاتی ضرورت کے لیے زندگی میں ایک دو مرتبہ قرضہ لیا ہو، اہل خانہ کے نفقے کے لیے ایک دو مرتبہ قرض لیا ہو، ورنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض ہوتا تھا وہ امت کے لیے ہوتا تھا۔ جہاد کے لیے سواریاں فراہم کرنی ہے، اس لیے قرض لیا جاتا تھا۔ جہاد میں چلتے ہوئے غذائی ضروریات کا بندوبست کرنا ہے، اس لیے قرض ہوتا تھا۔ تو آپ نے ایک یہودی سے چند دینار قرضہ لیا، ابھی شاید مدت باقی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں سامنے سے یہودی آیا، اس نے مطالبہ کیا کہ میرا قرضہ آپ مجھے چکائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عندی ما اعطیک، بھائی ابھی تو میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا انی واللہ لا افارقک یا محمد حتی تعطینی، غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم محمد میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ مجھے میرا قرض نہ دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن اجلس معک، تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا، میں جہاں جاؤں گا پیچھے تمہیں تکلیف ہوگی، قرض بھی لیا ہوا ہے اور تمہیں تکلیف میں بھی ڈالوں، تو اس سے اچھا ہے میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ صبح 10-11 بجے کا وقت، بیٹھے بیٹھے ظہر ہو گئے۔ صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے۔ بلال آ گئے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے، مسجد نبوی کا مصلی آپ کا منتظر ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو یہودی کی گرفت میں، اس کا قرضہ دینا ہے اور اس کو پکڑنے کا حق حاصل ہے، تو میں تو اس کے ساتھ ہوں۔ تو آپ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام وہیں جمع ہونا شروع ہوئے۔ ظہر کی نماز وہیں ہوئی، ظہر کی نماز وہیں ہوئی۔ پھر عصر کا وقت آیا، عصر بھی وہیں ہوئی، مغرب بھی وہیں ہوئی، عشاء بھی وہیں ہوئی، اور رات پوری وہیں گزری، فجر کی نماز بھی وہیں ہوئی۔ اب جب صبح ہوئی صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے، تب اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اب انہوں نے یہودی کو آنکھیں دکھانی شروع فرمائی اور مکے دکھائے، آنکھیں دکھائیں اور اس کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں خبر، آپ نے یہودی کے چہرے کو دیکھا وہ متغیر ہو رہا ہے، آپ کو اندازہ ہوا شاید صحابہ اس کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں۔ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا صحابہ کرام کو، آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ کل صبح سے اس نے آپ کو پکڑ کے بٹھایا ہوا ہے، 24 گھنٹے ہونے والے ہیں، اس نے آپ کو پکڑ کے بٹھایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ربی منعنی ان اظلم معاہدا وغیرہ، مجھے میرے رب نے منع کیا ہے کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ مدینہ طیبہ ہے
اور اسلام مدینہ طیبہ میں نافذ ہو چکا ہے۔ مدینہ طیبہ دار الاسلام ہے، دار الخلافہ ہے، اور جان نثاران صحابہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ اس ایک یہودی سے نمٹنا کیا مشکل ہے؟ آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، سربراہ مملکت بھی ہیں، اسلامی نو زائدہ ریاست کے پہلے سربراہ بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، اور ایک معمولی سے یہودی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 24 گھنٹوں سے بٹھایا ہوا ہے۔ اس سے نمٹنا کیا مشکل ہے؟ مگر آپ کے اخلاق اور شریعت کی تعلیمات، آپ نے فرمایا نہیں میں بیٹھا ہوں، اللہ نے مجھے ظلم کرنے سے منع کیا ہے، اس کو ڈراؤ مت، اس کو دھمکاؤ مت۔ فلما ترجل النہار، فجر کے بعد سورج نکلا، پھر وہ اور اوپر چڑھا اور زمین تپنے لگی، دوپہر کا وقت ہو گیا، پورے 24 گھنٹے گزر گئے اور سورج چڑھتے چڑھتے سر پر آیا۔ اب وہ یہودی کھڑا ہوا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وشطر مالی فی سبیل اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میرا آدھا مال اسلام کے لیے وقف ہے۔ اور پھر کہا یا رسول اللہ، اب تک کہہ رہا تھا یا محمد یا محمد، مخاطب کر رہا تھا اے محمد اے محمد۔ اب وہ 24 گھنٹے کے بعد کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ما فعلت بک الذی فعلت لک الا لانظر الى نعتک فی التوراۃ، یا رسول اللہ یہ جو میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، 24 گھنٹے آپ کو یہاں بٹھایا ہے، اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ تورات میں آپ کی صفات اللہ نے بیان فرمائی، وہ ساری صفات میں آپ کے اندر دیکھ چکا ہوں، ایک صفت باقی تھی، آپ کا حلم، آپ کا درگزر، آپ کا تحمل، تورات کی وہ صفت مجھے دیکھنی تھی، اس لیے میں نے آپ کو یہاں بٹھایا۔ اللہ نے ہمیں تورات میں آپ کا تعارف کروا دیا۔ کعب الاحبار فرماتے ہیں نہ ان سے پوچھا گیا تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے تعارف کیسا کروایا۔ تورات کعب الاحبار فرماتے ہیں